بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رات میں آئے کچھ معمولی سا کھانا کھا کر کے جب ہم سونے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ خالد تم سونے جا رہے ہو؟ آج سونے کا وقت ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی تم سونے جا رہے ہو؟ اٹھو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھو۔ چنانچہ کہا کہ میں اٹھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا 2-4 رکعت نماز پڑھا اور پھر سو گیا، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ کہا واللہ رات میں جب بھی میری نیند کھلی ہے کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ سجدے کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ آ گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہمیں جگایا، کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہ سوئی 1-2 گھنٹہ، اور جب آفس کا وقت ہو گیا تو ہم سے کہتے اٹھو چلو۔ ہم نے کہا کہاں؟ کہا اسی آفس چلتے ہیں۔ کہا کل کس بری طریقے سے ہمیں وہاں دھتکارا گیا ہے، آج کیا منہ لے کر کے ہم وہاں پر جائیں؟ کہا کہ نہیں چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ چونکہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے۔ چلے آئے ہیں کہ ہاں تراویح پڑھنا دل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی حال اس مسجد کا ہوا تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بہت سے عمل لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ ایک جذبے کے طور پر، قوم کا جذبہ ہو یا مسلک کا جذبہ ہو، مذہب کا جذبہ ہو، اپنی جماعت کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا کوئی بھی جذبہ پایا جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر کیا ہوتی کمی ہو جائے، استقامت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں شروع کیا گیا ہے۔ تو کوئی کام شروع کیا جائے تو کس لیے شروع کیا جائے؟ اخلاص کے ساتھ، تو اس کے اندر استقامت پائی جائے گی۔ بہت سے لوگ ایمان لا کر کے پھر جاتے ہیں، کیوں پھر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کسی لالچ میں اسلام قبول کرتے ہیں، کسی لالچ میں، اور دوسری طرف لالچ زیادہ دکھائی دی تو اس طرف جا کر کے پھر جایا کرتے ہیں۔ تو استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص پایا جائے۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور ہم میں کا ہر شخص اس کا محتاج ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بنایا جائے، بگاڑا نہ جائے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو درست کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع رہا جائے، چمٹا رہا جائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے راہ استقامت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا،
اسی پر توکل ہونا چاہیے، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی کا خوف ہونا چاہیے، اسی کی لالچ ہونی چاہیے، اسی کے لیے سارے کام انسان کو کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعا کا دامن قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا کا دامن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، تو اس میں استقامت پیدا کر، اس میں استقامت پیدا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے علی، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر درست کر دے، مجھے جما دے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں اور آپ کو اسے یاد کر لینا چاہیے، یاد کرنا مشکل نہیں ہے ساتھیوں۔ دعا سے ہم بہت غافل ہیں کئی اعتبار سے۔ اولا تو دعا نہیں کرتے، دوسرے دعا کرتے ہیں دعا کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، دعا کرتے ہیں دعا کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، تیسرے ہماری دعا کے اندر وہ اخلاص نہیں پائے گا جو پایا جانا چاہیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن دعا کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے راستے پر چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو ایک دعا ایک سطر کی ہے، ہر مسلمان جسے اپنا دین، اپنا ایمان عزیز ہے، اسے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجمع البحرین فی زوائد المعجبین کے اندر ہے، امام بوصیری، امام حیثمی رحمہ اللہ نقل کر کے اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی بہ حتی القاک، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی بہ حتی القاک، اے اسلام کے ولی، اے مسلمانوں کے ولی، اے اسلام کے ولی اور اے مسلمانوں کے ولی، ثبتنی بھی، مجھے اس اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی علی اسلام حتی القاک، ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ تاکہ میں یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استقامت حاصل کرنے کے لیے جو بڑی اہم چیز ضروری ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار کریں اور دعا کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ واللہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ برابر یاد آتا ہے۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک جگہ ہوتا سدیر ہے، ہوتا سدیر ہے، جو لوگ ریاض کا سفر کیا انہیں معلوم ہوگا۔ وہاں کا ایک لڑکا عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں کا ایک لڑکا عمرہ کرنے جاتا ہے اور طواف کر رہا ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے تو صفا مروہ پر کھڑا ہے تو صرف اس کی ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، یعنی مجھے استقامت عطا فرما۔ عمرے کے آخر بعد ایک شخص سے سوال کرتا ہے کہ آخر تو یہ دعا کیوں کر رہا ہے کثرت سے، اور تجھے کوئی دعا یاد رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ دعا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میرا سب سے بڑا بھائی جو تھا شروع میں دین کے راستے پر چلا اور آہستہ آہستہ پلٹ گیا، اس کے بعد دوسرا بھائی آیا، وہ بھی شروع میں دین کے راستے پر چلا اور آہستہ آہستہ پلٹ گیا، اب میری باری ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں دوبارہ میں بھی انہی کی طرح نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو یہ دعا تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نماز کے اندر سجدے بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس لیے کثرت سے ساتھیوں دعا کا اہتمام کریں کہ اس پرفتن دور کے اندر جبکہ ہر طرف سے اسلام کو کمزور کرنے والی چیزوں نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے، دین کا بھی فتنہ، مال کا بھی فتنہ ہے، عورتوں کا بھی فتنہ ہے، حکومت کا بھی فتنہ ہے، ہر طریقے کا فتنہ مسلمانوں کے سامنے ہے اور مسلمانوں گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے فتنے میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اختصار کرتے ہوئے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ فرائض خصوصاً نماز کا اہتمام ضرور کریں،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر اس کے حقوق اور واجبات کو مد نظر رکھ کر کے ادا کی گئی اور اللہ نے صحت و عافیت رکھی تو کل میں آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کے بعد جو پروگرام ہے اس میں یہ رکھوں گا کہ ہماری نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ ایک شخص 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، آج 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن داڑھی نہیں رکھا اس نے، وجہ کیا ہے؟ کہاں کمی ہے؟ خلل کہاں پایا جا رہا ہے؟ کمزوری کہاں پر ہے؟ سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑتا، کسی کا مال کھایا ہوا وہ نہیں چھوڑتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ نماز قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر ہے نا کہیں کمی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ، زبان پر یہ الفاظ آنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تمہاری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ریاضیات کا اور میتھمیٹک کا یہ اصول ہے، 10 مل کر کے کتنا بنتا ہے؟ 30 بنتا ہے، 10 مل کر کے کتنا بنتا ہے؟ 20 بنتا ہے نا، 30 نہیں بنتا، یہ اصول ہے۔ اب اگر ہم جو حساب لگاتے ہیں اس میں 10 مل کر اگر 21 یا 19 بنا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصول غلط ہے کہ ہماری غلطی ہے؟ مجھے اچھی طریقے سے ساتھیوں آج چند سال پہلے ایک چھوٹی سی جیسے یہ کیسٹوں کی دکان ہے نا، تو جہاں میں کام کرتا ہوں اس میں ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، سال بھر میں اس کا بجٹ نکلتا ہے، اس کا ظاہر بات چونکہ پوری جمعیت کا بجٹ نکلتا ہے نا، اس لیے اس کا ہی بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں حساب لگانے لگا، صرف 2 ریال کا فرق پڑ رہا تھا، ادھر صحیح ہے ادھر صحیح ہے، لیکن جب مجموعہ کرتے ہیں تو 2 ریال کا فرق ہے، بڑا پریشان، 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن 2 ریال کا فرق پڑ ہی رہا ہے۔ ادھر سے حساب لگاتے ہیں صحیح ہے، ادھر سے حساب لگاتے ہیں صحیح ہے، لیکن جب آخر میں آتے ہیں تو غلط ہے۔ کیا مطلب؟ میتھمیٹکس کے اصول غلط ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہمیں یقین ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہ 2 ریال کا فرق پڑ رہا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے سیکریٹری تھے ان کو کہا، انہوں نے جمع کر دیا، کہا کہ دیکھو یہاں پر جو ہے 4 کے بجائے تم 2 ریال لکھے ہوئے ہو، یعنی کہنے کا مطلب کچھ اصول ہیں اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصل رکھا ہے، قاعدہ رکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہمیں نہ روکے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور فلم بھی دیکھیں، وہ بھی عام بلکہ بلو والی فلمیں دیکھیں، بلو فلم، سیکس وقت، تو کیا مطلب ہے نا کہیں غلطی ہم سے ہماری نماز میں کہیں خلل ہے تو اس خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا استقامت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نماز کا اہتمام کریں۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ استقیموا ونعم ان استقمتم، اے لوگو تم لوگ استقامت اختیار کرو، اور اگر استقامت اختیار کر لو تو بہت اچھی چیز ہے۔ استقیموا ونعم ان استقمتم، اے لوگو استقامت اختیار کرو، اور اگر استقامت اختیار کر لو تو یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو اس بات کو کہ سب سے بہتر عمل تمہارا، یعنی سب سے بہتر وہ کام جس کے ذریعے سے استقامت اختیار کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا اہتمام کر کے انسان استقامت کے اوپر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ اور 2 چیزیں ہیں، آخری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہماری زبان میں لگام نہیں۔ یہ 2 تولے کی زبان، یہ گوشت ہے بغیر ہڈی کے، ہمارا آپ کا یہ جوڑ جو ہے یہ اتنا اچھا ہے اور اتنا ہی برا ہے، اور اتنا اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے بات کرتے رہیے، زبان نہیں تھکتی ہے، آپ کا جبڑا تھک جائے گا، آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، آپ کا دل تھک جائے گا، لیکن زبان کبھی نہیں تھکے گی، زبان کبھی نہیں تھکے گی۔ اور یہی زبان ہے، اس زبان کے ذریعے بسا اوقات اگر آپ ایک کلمہ استعمال کریں تو آپ کو جنت میں بڑے اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے،
لیکن بسا اوقات اسی زبان سے ادا کی نکلا ہوا ایک کلمہ آپ کو 70 سال تک جہنم میں جلاتا رہے گا. تو اس زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند احمد کے حضرت رسول مالک کی روایت ہے, لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ. بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم سیدھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے, اور بندے کا دل صحیح اور درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. تو زبان اگر درست ہو گئی تو سارے اعمال الحمدللہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. اگر زبان میں گڑبڑی رہی تو سارے اعمال گڑبڑ رہیں گے. اور ساتویں چیز جس سے استقامت پیدا ہو سکتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, خاص طور پر غور اور فکر کے ساتھ. قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت ہے کہ نہیں برکت ہے, لیکن اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. ساتھ آج کتنے فیصد گھر ہیں کہ واللہ 24 گھنٹے میں اس گھر کے اندر ایک آیت بھی نہیں پڑھی جاتی, اور زیادہ تر گھر ایسے ہیں. اسی لیے آج کل گھروں کے اندر بلا اور مصیبت آئی ہوئی ہے. کسی کے بیوی کے اوپر جن ہے, کسی کے بیٹی کے اوپر جن ہے, کسی کے بچے کے اوپر جن ہے. یہ سارا تماشا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھر کے اندر پائی. ورنہ قرآن مجید میں تو یہ طاقت ہے کہ قرآن مجید کی صرف آخر کی سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں, بس زیادہ نہیں, صرف آخر کی 2 آیتیں اگر مستقل طور پر 3 دن تک پڑھ لی جائیں تو شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوتا. تو آج قرآن ہمارے زندگی سے نکل چکا ہے. تو قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے. اور جب قرآن انسان پڑھے گا اس میں نبیوں کے قصے پڑھے گا, اس میں بزرگوں کے قصے پڑھے گا کہ وہ لوگ کس طریقے سے ثابت قدم رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حوصلہ اور جذبہ دے گا. اور آخری چیز جس کے ذریعے سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اور ان کے بعد یا ان کے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی سیرت پڑھنا, ان کی سیرت پڑھنا. اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن حذافہ, ظاہر بات ہے ہماری طرح وہ بھی تو مرد ہیں کہ نہیں مرد ہیں, ان کے بھی ہاتھ پیر ہے, تیر ان کے ہاتھ پر بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, کہ ہمارے ہاتھ میں لگتا ہے تو خون نکلتا ہے, ان کے ہاتھ میں نکلتا ہے تو پانی لگتا ہے, پانی نکلتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں اپنے بیوی بچوں کی محبت ہے کہ نہیں محبت ہے, ان کے بھی دل میں ہے. ہمیں اپنے موت سے ڈر ہے کہ نہیں ڈر ہے, انہیں بھی ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ وہ اس قدر ثابت قدم رہے اور ہم نہیں رہ پاتے؟ امام ابن عساکر رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حذافہ, عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں روم کی طرف گئے اور انہیں قید کر لیا گیا. اور روم کے بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے ان کے اوپر اپنا مذہب پیش کیا, کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تو تمہیں اپنے ملک کا آدھا حصہ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کہا کہ تب تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. چنانچہ سولی پر لٹکایا گیا اور تیر مارنے والوں سے کہا, وہاں کے حاکم نے, روم کے حاکم نے, کہ دیکھو تیر اس طریقے سے مارو کہ اس کے کان کے پاس سے گزر جائے, اسے لگے نہیں. تیر ایسا مارو کہ اس کے ہاتھ کے پاس سے گزر جائے, اسے لگے نہیں. یعنی صرف ڈرانا مقصد تھا. جب 2-3 بار ایسے ہوا تو کہا اسے اتار لے آؤ. کہا کہ پھر بھی تم نے کچھ سوچا؟ کہا کہ کس بات کی؟ کہا کہ اپنے مذہب سے پھر جاؤ. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لمبا قصہ ہے, بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ انہیں جیل میں رکھ دیا گیا اور 3 دن تک بھوکے رکھا گیا اور انہیں شراب اور سور کا گوشت پیش کیا گیا, لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اور یہ کہا, اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانا جائز ہے, شراب پینا جائز ہے, لیکن میں تمہیں خوش نہیں کر سکتا ہے ناجائز کام کر, یہ غلط چیز کھا کر کے. چنانچہ آخر میں بادشاہ نے کیا کہا ذرا دیکھیں, آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں اب بغیر جلائے ہوئے کوئی چارہ نہیں. چنانچہ ایک بڑا سا برتن دیگ منگایا, اس کے اندر پانی بھرا, اور پانی بھر کے جب پانی بالکل کھولنے لگا تو کیا کیا, ایک مسلمان 2 مسلمان قیدی کو لایا اور اس کے اندر ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک.
کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے دین سے پھرتے نہیں ہو تو تمہارے ساتھ بھی حشر ہونے والا ہے. کہا کہ ہو جائے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو انہیں اس قدر استقامت کے اوپر انہیں مجبور کی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ایمان ہے نا، ایمان. چنانچہ انہیں لے جایا جانے لگا اس میں ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ رونے لگے. بادشاہ نے کہا اچھا اسے واپس لاؤ، شاید اب جو ہے اپنی بات پر جو ہے نظر ثانی کرے. تو کہا ٹھیک ہے نا، تم ڈر گئے نا؟ کہا میں ڈرا نہیں ہوں. تو کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہا رو میں اس لیے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے جو اس کے راستے میں قربان ہو رہی ہے. کاش کہ میرے ہر رونگٹے کے اندر جان ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جاتی. جب نصرانی نے سمجھ لیا کہ یہ تو اب کسی طریقے سے واپس ہونے والا نہیں ہے، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. کہا کہ صرف مجھے نہیں، اس شرط پر کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں تمام لوگوں کو تم آزاد کرو تو یہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. چنانچہ اس کافر کا بدبخت کے سر کا بوسہ لیا اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر لیا. اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ کا حق بنتا ہے کہ تمام مسلمان ان کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے حضرت عمر نے ان کے سر کا بوسہ لیا. سوچنے کی بات ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے، آج کہاں اتنے اس قسم کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں. لیکن ساتھیوں میں ابھی ماضی قریب کی ابھی چند سال کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اسی مثال کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رشیا کی 7-8 لڑکیاں، اور یہ بات سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہے اور واقعہ بالکل حقیقی ہے. رشیا کی چند لڑکیاں دھوکہ دے کر کے خلیج لے آئی گئی گلف میں. یہ مقصد تھا کہ یہاں سے کچھ سامان خریدیں گے، اس لیے کہ یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور لے آ کر کے اپنے ملک میں بیچیں گے. 8-9 لڑکیاں تھیں. جو ایجنٹ لے کر کے آیا تھا جب یہاں خلیج کے اندر گلف میں پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام جو جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ تو کریں گے ہی، لیکن ابھی ہفتے 10 دن 15 دن جو یہاں پر رکنا ہے، ذرا ایسا کیوں نہ ہو کہ ظاہر بات مال کے لیے آئے ہیں اور یہاں لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، ایسا نہ ہو کہ چلو کسی دوسرے طریقے سے مال حاصل کر لیں، یعنی اپنی عزت کا سودا کرو. اور بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کافر لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ یہ شہوت اور جس کے پیچھے بھاگتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان جن کا مذہب انہیں پاک بازی کی دعوت دے، جن کا مذہب تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے یہاں تک اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم عورت طرف ہی غلط نظر سے اٹھا کر کے دیکھیں، اور جن کے سلف کا یہ حال تھا کہ وہ کسی غیر مسلم عورت طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے، آج ان کے بارے میں یہ تصور کافر لوگ لے لیں کہ ہاں یہ لوگ تو شہوت اور جنس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے افسوس کی بات ہے. چنانچہ ان میں کی کچھ عورتیں تیار ہوئی لڑکیاں، اور کچھ جو ہے کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے دھمکی دیا کہ دیکھو پاسپورٹ میرے پاس ہے، یہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تم غیر ملک میں ہو، میں جو کہتا ہوں وہ مان لو ورنہ جاؤ جہاں جانا ہوتا. تو مجبور ہو کر تمام لڑکیوں نے مان لیا، صرف ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اب یہ سوچنے لگی کہ آخر کروں کیا کروں میں. تو اس نے بہت جلدی فیصلہ کیا اور دیکھا کہ اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے. اچانک پاسپورٹ جھپٹا اور باہر نکل گئی. پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور باہر نکل گئی. وہ وہاں سے ہنسنے لگا، کہا کہ اچھا کہاں جاؤ گی، تمہارے پاس پیسے نہیں، تمہیں یہاں کی زبان نہیں معلوم ہے، تم کیا کرو گے؟ آخر مجبور ہو کر کے دیکھو یہ میرا پاسپورٹ، میرا ٹیلی فون نمبر ہے، لیتے جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو آ جانا. پھر وہ لڑکی وہاں سے نکلی، راستے میں بھاگی جا رہی تھی. کیا دیکھتا ہے کہ فلسطین کے رہنے والا ایک نوجوان اور اس کے ساتھ 3 عورتیں، اس کی 2 بہنیں اور ماں سڑک پر جا رہی ہیں. ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر بات لباس کیا پہنی ہوئی تھی؟ آدھا لباس پہنی تھی اور آدھا وہ ننگی تھی. باتیں کرنا چاہتی لیکن وہ سمجھتے نہیں. لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کیا تمہیں انگلش معلوم ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا روز رسیا کی کہ ہاں مجھے انگلش معلوم ہے. تو انگلش میں بات کیا؟ کہا بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، مجھے 1 یا 2 دن تم اپنے پاس رکھ لو،
تاکہ میں اپنے گھر ٹیلی فون کر کے اپنے والدین سے پیسہ منگا لوں اور میں یہاں سے سفر واپس چلے جاؤں. تو کچھ دیر تک کھڑے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کوئی دھوکہ دینے والی ہو, جال بازی جال کرنے والی عورت ہو, لیکن آخر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو کچھ نہیں, عورت ہی تو ہے, لے چلتے ہیں. چنانچہ لے کر کے چلا گیا اور اسے جو ہے مذہب کی دعوت بھی دینے لگے, دین اسلام کی, اس لڑکی کو دین اسلام کی دعوت. اور لیکن اتنی سخت تھی کہ ہر بات سننے کے لیے تیار, لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے راستے مہیا کر دیتا ہے. وہ لڑکی ٹیلی فون کر رہی ہے اپنے گھر میں اور بدقسمتی سے ٹیلی فون لگ ہی نہیں رہا. جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی طوفان وغیرہ آیا, ٹیلی فون اکھڑ گیا, معاملہ یہ ہو گیا, ٹیلی فون لائن کام نہیں کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, اس درمیان میں اس کی بہنیں اور وہ مرد جو ہے, اس لڑکا جو ہے, اس کے اوپر اسلام اور مذہب پیش کرا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آہستہ آہستہ جب ان کے معاملات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ مرد اس کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں, صرف یہ ہے کہ مذہب پیش کرتا ہے اور کچھ نہیں, لڑکیاں سمجھاتی ہیں. آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بات بیٹھتی گئی. لمبا قصہ ہے, صرف ایک تقریر اس کے قصے ہی پر ختم ہو جائے گی. میں مختصر کرتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں اس نے اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی. وہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی, اسلام قبول کر لیا. تو اس لڑکے نے اس سے شادی کر لی. ایک دن وہ باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے. ظاہر بات اس کی بہنیں جو تھی وہ ایسے مصر وغیرہ میں جو برقع نہیں جلتا ہے, جو حجاب چلتا ہے, یعنی چہرہ اور ہاتھ کھلا ہے, باقی سارا جسم ڈھکا ہوا, یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عورت پردہ کرتی ہے. لیکن اسے ایک عورت ایسی دکھائی دی کہ جس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر یہ عورت کیا ہے. کہا کہ سچ پوچھو تو یہی اصل اسلامی پردہ ہے. کہا یہ پردہ ہے. کہا مجھے بھی خرید کر کے دو. اگر یہ پردہ اسلامی ہے تو مجھے بھی خرید کر کے دے دو. چنانچہ کہا وہیں پر ہم نے اس کے لیے پردہ خریدا اور اسے دے دیا. کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہاں عورت کا لباس یہ ہے. کہا کہ واللہ جب بھی میں نکلتی تھی تو لوگوں کی نظریں میرے اوپر اس طرح پڑا کرتی تھی گویا کہ میرے چہرے کو نوچ لینا چاہتے ہیں. آج مجھے معلوم ہوا کہ عورت کا لباس یہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ وہ دین سیکھتی رہی, قرآن سیکھتی رہی. تحفیظ القرآن جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں وہ داخل کر دی گئی. قرآن کا ترجمہ بھی اس نے کچھ سیکھا اور یعنی ظاہر بات بالکل عرب بن گئی ہے وہ آہستہ آہستہ. اتفاق یہ ہوا کہ اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا, اس لیے کہا کہ ہے وہ رہنے والی رشیا. اب امتحان کا وقت آیا ہے, اب یہ ہے یہ ثابت قدمی. اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا. اب اپنی ایمبیسی میں جاتی ہے تو ایمبیسی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس پاسپورٹ کے رینول کے لیے ضروری ہے کہ جس شہر سے یہ پاسپورٹ بنا ہے وہیں جایا جائے. اب پتہ نہیں وہ بدماشی کر رہا تھا کیونکہ اسلام لے آلی تھی, یہ کیا مقصد تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا ضروری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ظاہر بات رد و قطع کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اور شوہر کہاں جائیں, ماسکو جائیں. اب ڈھونڈنے لگے کہ ظاہر بات ہے کہ عمومی طور پر اجنبیوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں رہا کرتے کہ سب سے سستی ایئر لائنس جو اس سے جانا چاہیے. تو سب سے سستی ایئر لائنس کون تھی؟ وہ رشیا کی ایئر لائنس تھی. کہا کہ اس پر بیٹھے. اس کا شوہر کہتا ہے میں سمجھاتا رہا کہ چلو مجبوری درجے پر کوئی نہیں, چہرے کو اپنے کھول لو. کہا کہ نہیں, شریعت کا حکم ہے میں چہرہ بھی کبھی نہیں کھولوں, اپنا نہیں کھولوں. چنانچہ کہا کہ اس جہاز میں جب میں بیٹھی تو میرے علاوہ سارے کے سارے لوگ پورے گاڑی کوئی بھی عورت نہیں تھی جس نے اپنا چہرہ بلکہ اپنے جسم کو ڈھکا ہو. صرف میں ایک اکیلی عورت تھی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہا کہ ہر آدمی اشارہ کر رہا ہے, ہر آدمی آواز کس رہا ہے. خاص طور جب شراب کا دور چلا, شراب پی کر کے تو کوئی آئے کہا میرے بغل جو ہے باتیں کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے شوہر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں. کہا اللہ کی بندی میں کہہ رہا ہوں مشکل نہ پیدا کرو, چہرہ کھول لو. اللہ کے رسول نے یا اللہ نے اس کی اجازت بدرجہ مجبوری انسان ایسا کام کر سکتا ہے. خاص طور پر کہ چہرے کا ڈھکنا یا نہ ڈھکنا علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے, تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں. تو کہتا ہے کہ نہیں, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, معاملہ میرا ہے نا. ہم نے کیا تکلیف اٹھائی ہے, آوازیں اٹھائی ہے. ہمارے صحابہ نے اس سے کتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور کتنی زیادہ آوازیں کسے انہوں نے سنی ہیں. چنانچہ ہم چلے گئے. تو معاملہ طے ہوا کہ پہلے کہاں جانا چاہیے, گھر جانا چاہیے یا کہ پاسپورٹ آفس جانا چاہیے. تو معاملہ طے ہوتے ہوتے اس لڑکی نے کہا نہیں گھر نہیں چلیں گے.
گھر پہلے نہیں جائیں گے، پہلے چلو پاسپورٹ کا معاملہ حل کر لیں تو اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ گئی پاسپورٹ آفس۔ جب پاسپورٹ آفس گئی اور اسی لباس میں گئی، جاتی ہے تو وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا، بڑا آفیسر تھا پاسپورٹ کا، اس نے کہا کہ تمہاری تصویر کے اندر صرف چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور اس ملک کا نظام ہے کہ پوری گردن کھلی رہنی چاہیے یہاں سے یہاں تک۔ ایسی تصویر لے کر کے آؤ تو تمہیں ہم پاسپورٹ دے دیتے ہیں۔ کہتی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ شوہر کہتا ہے میں اس کو سمجھاتا رہا کہ اللہ کے بندی مان جا، ہم مشاکل پریشانی نہ کھڑی کر، پاسپورٹ نہیں ملنے والا، کہا کہ ملے گا کیوں نہیں؟ کہا 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا میں، آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم پاسپورٹ چاہتی ہو تو تم ماسکو تمہیں سفر کرنا پڑے گا جہاں ہیڈ آفس ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو وہاں بھی چلتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف استقامت اگلے لوگوں تک منحصر نہیں ہے، یہ ہے کچھ زمانے بہت زیادہ لوگ تھے لیکن اس زمانے بھی لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ایک دن باقی ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ ہم تو 10 ریال 15 ریال 5 ریال کے پیچھے، کوئی آدمی کسی فرم کے اندر کمپنی میں مؤسسہ میں درخواست دینے جاتا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے کہتا ہے کہ ہاں بھائی نوکری کب ملے گی؟ داڑھی چھلاؤ گے تو بڑی آسانی داڑھی چھلا دیتا ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے، لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ عورت نہیں مانی اور اس کا شوہر کہا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، ورنہ جی میں تو چھوڑ کر کے چلا جاؤں، اتنی مصیبت پریشانی کون مول لے؟ لیکن اللہ کرنا ہے کہ اس کی محبت ہمارے دل کے ہر حصے کے اندر جم گئی تھی کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے ہم ماسکو گئے۔ جس آفیسر کے پاس جاؤ وہ آفیسر یہی کہتا تھا کہ ایسی تصویر لے آؤ جس کے اندر پوری گردن کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ بڑے آفیسر کے پاس ہم پہنچ گئے اور وہ نہایت ہی بدتمیز قسم کا آدمی تھا، آخر میں بات کرتے وہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کون بتائے گا کہ یہ جو پاسپورٹ کا جس کی تصویر وہ تو ہی عورت ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کئی عورتیں موظف ہیں، ان میں سے کسی کو کہو آ کر میرا چہرہ دیکھ لے کہ میں وہی ہوں دوسری ہوں۔ اس پر اور ناراض ہو گیا اور پاسپورٹ لیا اور اپنے درج کے اندر بند کر دیا، کہا کہ جاؤ تمہارا پاسپورٹ نہیں میرے پاس، بھگا دیا اس کو۔ کہا کہ پھر ہم آئے اس کمرے میں جہاں ہم نے جو کمرہ کرائے پر لیا تھا، میں اسے سمجھا رہا ہوں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ اے خالد ذرا سوچ تو کہ ابھی تو تھوڑی سی مصیبت ہے، اسلام کے لیے صحابہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ابھی تو پریشان ہو گیا؟ کہا کہ میں بھی مان گیا۔ کہا رات ہوئی، بیٹھے ہیں، ظاہر بات پاسپورٹ جو تھا وہ بھی چلا گیا، جو ہمارے پاس پاسپورٹ پڑا تھا وہ بھی چلا گیا، اب کیا کرتے؟ قصہ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رات میں آئے کچھ معمولی سا کھانا کھا کر کے جب ہم سونے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ خالد تم سونے جا رہے ہو؟ آج سونے کا وقت ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی تم سونے جا رہے ہو؟ اٹھو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھو۔ چنانچہ کہا کہ میں اٹھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا 2-4 رکعت نماز پڑھا اور پھر سو گیا، لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ کہا واللہ رات میں جب بھی میری نیند کھلی ہے کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ سجدے کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ آ گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہمیں جگایا، کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہ سوئی 1-2 گھنٹہ، اور جب آفس کا وقت ہو گیا تو ہم سے کہتے اٹھو چلو۔ ہم نے کہا کہاں؟ کہا اسی آفس چلتے ہیں۔ کہا کل کس بری طریقے سے ہمیں وہاں دھتکارا گیا ہے، آج کیا منہ لے کر کے ہم وہاں پر جائیں؟ کہا کہ نہیں چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ چونکہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھا ہے، اور ساتھیوں سن لے جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے، اور جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل گیا ہے دنیا کا کوئی دروازہ اسے بند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا مقرب لمن بعدت ولا مبعد لمن قربت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت۔ تو کہا جیسے پہنچے، پہلے آفس میں پہنچے تو کہا ارے فلانی تم فلاں عورت ہو؟ کہا اس لیے کہ پورے بلڈنگ والے اسے پہچانے لگے تھے کون سی عورت ہے۔ کہا کہ
تمہیں فلاں آدمی ڈھونڈ رہا تھا، فلاں آفس والا، اس کے پاس جاؤ. کہا کہ اس کے پاس گیا تو اس نے پاسپورٹ نکال کر کے دے دیا. دیکھا آپ نے، وہی جس آفس سے بھگایا گیا تھا آج بلا کر کے اسے وہ پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. کہا اسے پاسپورٹ دے دیا گیا اور کہا کہ ضروری یہ ہے کہ اس پاسپورٹ پر دستخط وہاں سے کراؤ جہاں سے تمہارا پہلا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا. چنانچہ آئے اپنے شہر میں، وہاں دستخط کرایا. اب یہ معلوم ہوا کہ اب کہاں چلتے ہیں؟ اپنے گھر چلتے ہیں. دیکھیے اپنے گھر چلتے ہیں. چنانچہ آیا، کہا کہ فیصلہ بات کرنے لگے کہ اب کیا کریں ہم، آیا کوئی مکان کرائے پر لے کر کے چلیں یا کہ سیدھے گھر میں چلیں، ان کے یہاں مہمان بنے. تو وہ عورت نے کہا کہ نہیں، مکان کوئی کرایہ پر لے لیتے ہیں، وہاں اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پاسپورٹ رکھ دیتے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہو جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں گھر جاتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے گھر گئی. کہا جب وہاں اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نے دروازہ کھولا تو اپنے چہرے کھولا تو اس کا بھائی تھا. اس کا بھائی تھا، جا کر کے اس سے چمٹ گئی اور وہ اندر گئی اور مجھے ایک مجلس میں بیٹھا دیا. کہا ایسے ٹوٹا پھوٹا سا اس کا گھر تھا، یعنی چھوٹا سا کمرہ ادھر اور چھوٹا سا کمرہ ادھر. کہا اب اندر جاتی ہے اور میں یہاں مجلس میں بیٹھا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آواز آپس میں بلند ہونے لگی اور میں کچھ سمجھ نہیں رہا. اس نے ان کی زبان سمجھتا نہیں تھا اور آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں چیخ پکار کے بھی آواز آنے لگی. اب میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، اندر جا نہیں سکتا تھا. کہا تھوڑی دیر کے اندر نتیجہ نکلا کہ 4 آدمی، اس کے 3 بھائی اور ایک اس کا باپ میرے کمرے میں گھسے اور اب ہماری پٹائی کرنا شروع کر دیا. ہماری پٹائی کرنا شروع کر دیا. کہا کہ ادھر مار کھایا، ادھر مار کھایا، البتہ کسی طریقے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ کر کے کمرے میں چلا گیا. اب کیا کروں، میں اسے چھوڑ کر کے آؤں تب بھی نہیں بنتا ہے. کہا اب میں اس کے گھر کا چکر لگانا شروع کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے حال تو معلوم ہو کہ اس کا کیا حال ہے، میرا یہ حال ہم نے برداشت کر لیا لیکن وہ عورت کہیں برداشت نہ کرے. اور کہا سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہیں وہ اپنے دین سے پھر نہ جائے، اپنے دین سے پھر نہ جائے. کہا 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن اس عورت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی. کہا تیسرے دن میں دیکھتا تھا کہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کام کے لیے نکلا کرتے ہیں، جب نکلتے تو میں گھر کے بعد چکر لگایا کرتا تھا. ایک دن دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ہے اور اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت ہے اور اس کے ہاتھوں کے اندر زنجیر ہے اور پاؤں کے اندر بھی زنجیر ہے. وہ کہتی ہے کہ اے فلان، اللہ کے لیے میری فکر نہ کرو اور جاؤ جہاں پر تم ٹھہرے ہو وہیں پر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں آؤں، یہاں تک کہ میں آؤں. کہا کہ میں دیکھ کر کے رونے لگا کہ اللہ کیا ہو رہا ہے. کہا کہ تم پریشان کیا ہوتے ہو، ابھی بھی میرے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی ہے جو صحابہ کرام کے اوپر آ چکی. دین کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ ہے ثابت قدمی ساتھیوں. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ 1 دن 2 دن 3 دن، ایک دن فجر سے کچھ پہلے، نہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ تقریباً 9-10 بجے جبکہ اس کے بھائی اور باپ وغیرہ کام پر چلے گئے تو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائیوں کو بتلا دیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے. کہا معمولی شیشہ لگا رہتا ہے، اس سے دیکھا تو وہی کھڑی ہوئی تھی اور اکیلے تھی. ہم نے دروازہ کھولا، کہا فلانی، کہا کیا؟ کہا ایسا کرو سامان لوڈ سیدھے بھاگ دیتے ہیں یہاں سے. کہا کہاں چلیں گے؟ کہا بس پہلے سامان تو لو. چنانچہ سامان لیا اور اس کو جو کپڑا ہم نے بچائے رکھا تھا، اس لیے کہ اب تک اس کے اوپر معمولی سے یہاں تک کا کپڑا جو تھا وہ کپڑا بھی چھین لیا تھا لوگوں نے، بالکل جیسے گویا کہ صرف اس کی شرمگاہ کے اوپر آگے پیچھے کپڑا ہے اور باقی کوئی کپڑا اس کے اوپر نہیں تھا. ہمارے پاس جو کپڑا تھا اس کو دیا اور اس نے اپنا برقع پہنا اور چلا. کہا کہ دیکھو اس شہر میں نہ چلو یہاں سے کچھ دور پیدل چلتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی کر کے اس شہر جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے والدین کو جب معلوم ہوگا تو وہ کیا کریں گے، اسی ایئرپورٹ پر وہ آئیں گے، اس لیے ہم دوسرے ایئرپورٹ پہ سفر کرتے ہیں. تو کہا کہ اس نے بتایا کہ جب میں اندر گئی تو پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا شوہر ہے. کہا اتنا کہنا تھا کہ مارنا پیٹنا شروع کیا. ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا تھا، مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا، تم اس کی فکر نہیں کرتے. تو اس کے گھر والوں نے کیا کہا کہ واللہ اگر تو اس برائی کے اندر پڑ جاتی تمہارے لیے بہتر تھا اس سے کہ تو نے اسلام قبول کیا. اس نے اسلام قبول کیا. اس طریقے سے کسی طریقے سے بھاگ کر کے یہاں آئے تو 15 دن تک مستقل وہ ہاسپٹل میں رہی ہے، اس کا علاج ہوتا رہا. 15 دن تک مستقل وہ ہاسپٹل میں رہی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی دین پر استقامت کے ایسے نمونے ہیں
جو پچھلے زمانوں کے اندر سنے جاتے تھے. یہ چند باتیں مجھے آپ کے سامنے استقامت سے متعلق کہنی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو استقامت کے اوپر استقامت عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، عبادت کے اندر استقامت ہو، ایمان کے اندر استقامت ہو، کسی بھی طریقے سے استقامت ہو. اس لیے کہ ساتھیوں بغیر استقامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی بھی دین مقبول نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.